کے ساتھ انتظار ہوتا ہے۔ مبارک ہے سنیوں، زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا اور بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنا۔ جو ان کا ہو جاتا ہے دنیا کے کسی بازار میں اس کا سودا نہیں ہوتا۔ جو ان کے غلام ہو گئے، جو ان کے غلام ہو گئے، میاں وقت کے وہ امام ہو گئے۔ دنیا کے بازار میں کوئی اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ جو کسی اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے کا غلام ہو جائے، اس کا سچا وفادار ہو جائے، دکھاوے کی حاضری نہ ہو، حاضری ہو تو دل کی ہو، اور حاضری ہو تو ایسی ہو کہ بندہ گھر بیٹھا ہو اور تصور کر لے۔ جب تصور میں وہ آنے جانے لگے میاں سار۔ اور ایک شعر یہی ہے کہ گمشدہ عائشہ کی سوئی مل گئی، میرے سرکار سبحان اللہ۔ اور روز بختی ہے جو دیکھتے ہی انہوں نے کہا نہیں حضرت آ گئے ہیں، پہلی بار میرے خیال سے آمد ہوئی ہے، بحمداللہ تعالی وقت ہونا چاہیے۔ یہ تو کرم ان کا ہے، سبحان اللہ، یہ تو فیض ان کا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی اجمیر یقیناً عرس کی آج یہ مبارک گھڑی ہمارے لیے مبارک بادی ہے، ہمارے لیے لائق احترام ہے۔ ہماری زبان پر درود ہو، کلمہ شریف ہو، ذکر و اذکار ہو، اعراض و وظائف ہو، اور یہ سب ہو تحائف صاحب عرس کی بارگاہ میں نذرانہ گلہائے عقیدت و محبت کے پھول ہار نچھاور کر دے۔ یقیناً عرس پاک کے وقت دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کہتے ہیں، سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں، سرکار مفتی اعظم نانپارہ بلبل ہند کہتے ہیں، علماء حق کہتے ہیں، حفاظ کرام حجاج جان ملت اسلامیہ، ان بزرگوں سے ہمیں سچی والہانہ عقیدت ہونی چاہیے۔ آخری بات میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں اور یہ پیغام اپنے سینے میں دفن کر کے لے جائیں، زندگی کے تاکہ محفوظ میں میرے جملے کو نوٹ کریں، اور دعاؤں کے ساتھ میں آگے زفارت کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو علی شاہ قلندر کا دربار ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کا دن ہے، ایک گوالن آتی ہے اور آواز لگاتی ہے، دہی بیچ رہی ہے، آپ بھی کٹورا پیش کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مجھے بھی دھوپ دہی چاہیے۔ اس گوالن نے ایک کٹورا آپ کو دہی پیش کیا، آپ نے لیا اور جیب سے 2 اشرفی نکال کر کے 2 سونے کے سکے نکال کر کے آپ نے دے دیا۔ دوسرا دن آیا، پھر اس نے دروازے پہ آواز دی، آپ نے پھر کٹورا پیش کیا۔ 1-2 سال نہیں بلکہ 7 سال گزر گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ 7 سال کے بعد ایک دن یہ بھی مشورہ ہوا کہ آپ جاتی ہیں حضرت کی بارگاہ سے، آپ 2 سونے کے سکے پاتی ہیں، یہ اتنا پیسہ ہو گیا ہے، کوئی گھر میں چراغ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا جاؤ آج ہمت کر کے ذرا حضرت کی بارگاہ میں یہ تو کہو کہ حضور آپ تو مجھے نوازتے جا رہے ہیں، اتنا تو کرم ہو جائے کہ جو مال آپ نے دیا ہے یہ جمع ہو گیا ہے، کم از کم یہ اس کو خرچہ کرنے والا تو ہو جائے، کم سے کم اس کو خرچ کرنے والا تو کوئی ہو۔ آپ نے سمجھ لیا، آپ کی بارگاہ میں آ کے ویسا ہی کہا، آپ نے جان لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا سن، جب کسی ولی کا فیض برستا ہے، جب اللہ کے محبوب محبوبان بارگاہ خدا کا فیض عام ہوتا ہے تو ہر ایک پر عام ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو جنگلوں پہاڑوں بیابان دریاؤں بیابان میں برستی ہے، ہر جائے رحمت برستی
رہتی ہے، لیکن دامن جس کا خالی ہوتا ہے اسی دامن میں سماٹتا ہے، اسی دامن میں ٹھہرتا ہے۔ پہاڑ تنا ہوا ہے، ایک قطرہ ٹھہرتا ہے، لیکن یہ تالاب ہے، یہ دریا ہے جو اپنے دامن میں اسے سمیٹ لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عورت کہتی حضور میں سمجھ گئی، اور گوالن جا کر کے جو عورتیں نا امید تھیں جا کر کے سب کو پیغام سنایا۔ عورتوں کا ایک ازدحام چلا، ایک امیر زادی کو بھی یہ خبر ملی، اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ اللہ کے ولی کے دینے سے کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ دیتا ہے۔ وہ یہ بھول رہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے، پروردگار عالم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی راہ میں وسیلہ اولیاء اللہ کو بناؤ، اور یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ رب کی بارگاہ میں نہ ہوتی خانقاہ ہے تو عطاؤں کو ترس جاتے میاں، سکون قلب کی خاطر ہم دعاؤں کو ترس جاتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ثانی خیر الورا جب جہاں میں ثانی غوث الورا کوئی نہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عورتوں کا جم گھٹا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر پان کھاتے کی عادی تھے، آپ نے پان دبایا ہوا تھا، اسے نکالا اور کہا اسے تقسیم کر دو۔ ساری عورتوں کو دے دیا گیا، اس امیر عورت کو بھی دیا گیا، لیکن اس امیر عورت نے وہ پان کا ٹکڑا لیا، منہ میں نہیں دبایا بلکہ ایک پتھر کے نیچے چھپا دیا، اور ساری عورتیں چلی گئیں، وہ بھی چلی گئی۔ رب کا کرم یہ ہوا، اللہ کا فضل یہ ہوا، حضرت ابو علی شاہ قلندر کا فیضان عام ہوتا ہے، ساری عورتیں امید سے ہوتی ہیں، اللہ کے فضل سے انہیں اولاد ہوتی ہے، اور وہ عورتیں نذرانہ گلہائے عقیدت و محبت کے پھال و پھول نچھاول کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو لے کر کے آپ کی بارگاہ محبت میں ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں وہ امیر عورت بھی آتی ہے، چلو چل کے یہ منظر تو دیکھیں۔ آئی تو وہ نادم ہے، آنکھیں نیچی کیے ہوئے ہیں اور رو رہی ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کی نگاہ اب اس ان عورتوں کی طرف نہیں جا رہی ہے جن کی گود بھری ہوئی ہے، بلکہ اس عورت کی طرف جا رہی ہے جو ولیوں کی کرامت کا انکار کرنے والی تھی، ولیوں کی کرامت پر کا قائل نہیں تھی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تو آئی ہے پریشان مت ہو، تجھ کو تو اولاد اللہ کے فضل سے دی جا چکی تھی، لیکن تو نے پان کی شکل میں وہ ٹکڑا چھپا دیا تھا، پھینک دیا تھا۔ جہاں پر دیکھ لے تو نے پان کا ٹکڑا چھپایا تھا، وہیں تیری اولاد تجھے کھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، پلٹ کر اس عورت نے دیکھا، اللہ کی قسم حسین و جمیل، حسن و جمال کا پیکر ایک خوبصورت بچہ اس کی نگاہوں کے سامنے کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جہاں وہم نہ جائے، جہاں خیال نہ جائے، جہاں فکر دم توڑ دے، جہاں وہم دم توڑ دے، جہاں سوچ دم توڑ دے، وہاں پر کرامت اللہ کے ولی کی ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت حافظ صدیق کو آپ یوں ہی دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے تو بہت غور سے ابھی سے جب سے آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، حضرت مبارک شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ان کی نگاہوں میں اور ان کے مبارک جسم میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً سادہ لباس دیکھ کر کے وہ نہ سمجھا جائے، خدا کی قسم دیوانے کی نظروں کو جہاں دیوانا خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم۔